مل کر صلوات محمد مومنین سے گزارش کی جاتی ہے تھوڑا آگے تشریف لائیں صلی اللہ علیہ محمد ہماری مجالس کا عنوان ہمارے عقائد ہیں اور ہماری گفتگو اصول دین پر ہے. دین کے اصول یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، ان پر ہمیں اعتقاد رکھنا ہے. اعتقاد کا تعلق ایمان سے ہے، ذہن سے ہے. اور عزیزان گرامی، انسان کا اعتقاد سب سے پہلے اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ جیسے جیسے اعتقاد مضبوط ہوتا جائے گا ویسے ویسے عمل انسان کا مضبوط ہوتا جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ آپ توحید کو کیسے مانتے ہیں، نبوت کو کیسے مانتے ہیں، عدالت پروردگار کو کیسے مانتے ہیں، امامت کو کیسے مانتے ہیں اور قیامت کو کیسے مانتے ہیں. جتنا مضبوط انسان کا عقیدہ ہوگا اتنا مضبوط اس کا عمل ہوگا. اور عزیزان گرامی، جب یہ سوال پوچھا جائے کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ ہمیں اعتقاد کے اوپر، اعتقادات پر، دینی اعتقادات پر اعتقاد رکھنا ہے، جب یہ سوال ہو تو اس کا جواب یہ ہے عزیزان گرامی، جب انسان کچھ اس کے پاس اعتقاد پایا جاتا ہے تو تبھی اس کی زندگی کا اسے ہدف اور مقصد سمجھ میں آتا ہے. اسی لیے جو لوگ ایتھیسٹ ہیں، جن کے پاس کسی قسم کا اعتقاد نہیں ہوتا ہے، نہ وہ اللہ میں بلیو کرتے ہیں، نہ رسول میں، نہ اللہ کی عدالت پر، نہ امامت پر، نہ قیامت پر، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کے وجود کا مقصد کیا ہے، انہیں اللہ نے پیدا کیوں کیا، وہ زندہ ہیں تو کیوں ہیں، کہاں سے آئے تھے، کہاں پر ہیں اور کہاں جانے والے ہیں، کسی کا انہیں علم نہیں. لیکن جو اہل بیت کے اطہار میں بلیو کرتا ہے، اللہ میں بلیو کرتا ہے، وہ ہر ایک بات کو جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا، کہاں پر ہے اور کہاں جانے والا ہے. اسی لیے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ رحم اللہ عمران، اللہ رحمت نازل کرے اس انسان پر کہ جو یہ جان گیا من عین کہ وہ کہاں سے آیا ہے، وفی عین وہ کہاں پر ہے، وَإِلَىٰ عین اور وہ کہاں جانے والا ہے. اللہ ایسے شخص کے اوپر رحمت نازل کرے. تو اعتقادات جو دین پر رکھتے ہیں تو ان کی زندگی میں ایک ہدف ہوتا ہے. اور اعتقادات کا عزیزان گرامی دوسرا فائدہ کیا ہے، مقدماتی گفتگو میں کر رہا ہوں آج آپ کی خدمت میں. دوسرا فائدہ اعتقادات کا دین پر اعتقاد رکھنے سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو ایمان لائے اور جنہوں نے گناہوں کے ذریعے اپنے دامن کو گندا نہیں کیا، اولئک لہم الامن، تو وہ امن و امان اس دنیا میں محسوس کرتے ہیں اور آخرت میں محسوس کرتے ہیں اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. تو اعتقادات کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہوا، یہ ہوا کہ انسان کو پتہ چلتا ہے کیا کرنا ہے زندگی میں، دوسرے کیا کرنے کے ساتھ ساتھ جب جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے تو اس کی زندگی پرسکون ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے. اور پھر تیسرا فائدہ کیا ہے، انسان کی زندگی میں کبھی دن اچھے ہوتے ہیں اور کبھی برے ہوتے ہیں. مولا علی نے فرمایا الدہر یومان، یوم لک و یوم علیک. دنیا میں دو قسم کے ٹائم پیریڈ ہیں، ایک تمہارے فیور میں ہوگا، ایک تمہارے اگینسٹ ہوگا. کبھی تم نعمتوں میں رہو گے، کبھی تم مشکلات میں گرفتار ہو جاؤ گے، کبھی خوشیاں ہوں گی، کبھی غم ہوں گے. عزیزان گرامی، خوشی کے حالات تو انسان کے لیے ہمیشہ سزاوار اور شائستہ ہوتے ہیں، لیکن جب مشکلات میں، پریشانیوں میں انسان گرفتار ہوتا ہے تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر انسان کو اعتقاد بڑا
رسول پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، ساری دنیا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لے تو وہ بس یہی کہتا ہے اے اللہ یہ تیرا تھا، تو نے مجھے دیا اور تو نے واپس لے لیا۔ وہ جزا فضا نہیں کرتا، وہ گھبراتا نہیں ہے، اولئک لہم الامن، چونکہ وہ ہدایت پر ہے، اعتقاد پر ہے، اسی لیے اسے امان ہوتی ہے، وہم مہتدون، اطمینان وہ محسوس کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، لیکن اس کے برعکس دیکھیے گا عالم میں جو لوگ صرف اور صرف مادی پرست ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی مثلا کوئی گزر گیا یا عشق مجازی، مثلا مرد کو عورت سے عشق اور عورت کو مرد سے عشق یا والدین سے عشق، سارے کے سارے عشق مجازی ہیں اگر اللہ کے راستے میں وہ عشق کا استعمال نہ ہو، مگر نہ اللہ کے راستے میں یہ سارے کے سارے عشق سزاوار ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جب کوئی شخص اپنی پسندیدہ چیز کو دنیا دار کھو دیتا ہے تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ڈپریشن کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ دنیا دار ہوتے ہیں، جن کا اعتقاد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اتنا ڈپریشن میں جاتے ہیں، اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ کاؤنسلنگ بھی کام نہیں کرتی، یہاں تک کہ جا کے یا تو ہینگ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو یا کسی بلڈنگ سے، عمارت سے کود جاتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، جو ایمان رکھتا ہے، جو اصول دین پر بلیو رکھتا ہے، اسے آندھیاں زمانے کی ہلا نہیں سکتی۔ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن کالجبل الراسخ لا تحرکہ العواصف، مومن ایک چٹان کی طرح ہوتا ہے اور آندھیاں حادثات زمانہ اسے ہلا نہیں سکتی۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ جب مولا امیر المومنین جو کہ مومنین کے سردار ہیں، ایمان کی اس منزل پر ہے کہ جنگ احد میں سارے لوگ بھاگے اور جب سارے لوگوں نے رسول اللہ کو اکیلا چھوڑا اور علی بن ابی طالب اپنے مقام پر ٹکے رہے تو رسول اللہ نے پوچھا کہ اے علی، آپ دوسروں کی طرح کیوں نہیں بھاگ گئے؟ تو علی بن ابی طالب نے کہا میں ہر مومن کی طرح، ہر مسلمان کی طرح نہ مسلمان ہوں نہ مومن ہوں، یا رسول اللہ میرا ایمان وہ ایمان ہے کہ مجھے امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ اور مومنین جو ہوتے ہیں اور جو ان کے امیر ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا ہے کہ آندھیاں حادثائے زمان ان کے قدم کو اکھاڑ نہیں سکتے، ہلا نہیں سکتے۔ تو عزیزان گرامی، اعتقادات کے بڑے فائدے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، سب سے پہلی بات جو کل ہم نے شروع کی تھی اس کو آگے بڑھانا ہے کہ توحید پر ہماری گفتگو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سنریہم آیاتنا، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، فی الآفاق، آسمانوں میں، وفی انفسہم، اور ان کے نفسوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ واضح ہو جائے کہ اللہ کا ہونا حق ہے اور وہ ہے، اس کا وجود ایگزسٹ کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے ہونے پر کچھ دلائل کل کی مجلس میں دیے تھے، آج کی مجلس میں اور کچھ دلائل دینا ہے اور اس کے ایک ہونے پر کچھ دلیلیں دینی ہیں۔ اللہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو علم عقائد میں پہلی دلیل جو دی جاتی ہے اور جو بیسک دلیل ہے وہ دلیل علت و معلول ہے۔ توجہ فرمائیے گا، علت یعنی وجہ، کوئی بھی چیز کی جو آپ کے سامنے ہے اس کی وجہ آپ کو نظر آئے گی۔ مثلا فرض کیجئے میرا وجود یہ معلول ہے، اس کی وجہ میرے والدین ہیں، میری اولاد معلول ہے، میری اولاد کی وجہ خود میرا ہونا ہے۔ تو کوئی بھی چیز وجود میں آتی ہے جب تو اس کی علت اور وجہ پائی جاتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو تمہیں وجود دیا ہے، تمہارا وجود خود بتلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے۔
اسی لیے مولانا المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اتزعم انک جرم صغیر وفیک عالم کبیر. توجہ فرمائیے گا، کہتے ہیں کہ اے شخص تو جانتا ہے کہ تو ایک چھوٹا موٹا کیڑا ہے، وفیک عالم کبیر، جبکہ تیرے اندر ایک بڑا عالم پایا جاتا ہے. عزیزان گرامی، 1400 سال پہلے مولا امیر المومنین نے کہا کہ انسان شاید اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا کیڑا سمجھے، اگر وہ بڑے جانوروں کے ساتھ اپنے آپ کو مقایسہ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے چھوٹا کیڑا سمجھے، بلکہ انسان چھوٹا کیڑا نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر ایک عالم ہے کہ جو اللہ کے ہونے پر دلیل ہے. اسی لیے مولا علی نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو شخص اپنے نفس کو پہچان لے وہ اللہ کے وجود کو پہچان لے گا. کیسے؟ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے جو آپ اپنے نفس کو پہچان لیں گے تو اللہ کو کیسے پہچان لیں گے؟ وہ اس طرح سے ہے عزیزان گرامی کہ انسان کا وجود ایک بدن ہے جو مادہ ہے اور دوسرے روح ہے. اب اس سسٹم کے اوپر ذرا غور کیجئے. ہمارا یہ بدن ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، حواس خمسہ دیے ہیں. انسان کا پیٹ کیا ہے؟ باورچی خانے کا کام کرتا ہے جو سارے بدن کو غذا اور طاقت سپلائی کرتا ہے. یہ ایک مشین ہے جو کام کر رہی ہے. اور پھر اس کے بعد انسان کے پھیپھڑے کیا ہیں؟ آکسیجن کو لے کر ہارٹ کو دیتے ہیں. ہارٹ کیا کرتا ہے؟ اس آکسیجن کو جو ہے پہنچاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ رکھا ہے کہ جو سارے انسان کی بدن کے سلطنت کے اوپر حکومت کرتا ہے. دماغ جو رکھا ہے وہ پلپٹیشن بھیجتا ہے، وہ احکام صادر کرتا ہے. تو یہ سسٹم چل رہا ہے نا. اور پھر عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حواس خمسہ انسان کے لیے بنائے ہیں. انسان دیکھتا ہے، انسان سونگتا ہے، انسان سنتا ہے، انسان لمس کرتا ہے. یہ ساری قوتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اگر کوئی خوشی ہو تو وہ عقل تک منتقل ہو، اگر کوئی غم یا تکلیف ہے وہ عقل تک منتقل ہو، اور عقل اس کے مطابق فیصلہ کرے. کوئی اگر پلیزنٹ چیز آپ نے دیکھ لی تو آپ کو خوشی ہوتی ہے تو عقل کہتی ہے کہ ہاں یہ چیز اچھی ہے. کوئی بری چیز دیکھ لی، ایک مرتبہ خطرہ سامنے نظر آیا تو یہ آنکھ حواس ہے، ذریعہ ہے جو خطرے کو فوراً عقل تک پہنچاتے ہیں، اور عقل فوراً کہتی ہے کہ یہاں پر ایکشن لینا چاہیے، اگر ایکشن نہ لیا جائے تو خطرہ ہے. تو عزیزان گرامی، یہ سارے کا سارا سسٹم ہے جو چل رہا ہے. اب علت و معلول والی دلیل سمجھیے کہ کوئی بھی چیز اپنے آپ سے نہیں چل سکتی. مثلا ایک گاڑی آپ نے بنائی، گاڑی جب بناتے ہیں آپ نے کی ڈالی اور اس کو سٹارٹ کیا، تو جب تک کہ آپ کی ڈال کر اسے سٹارٹ نہ کریں گے گاڑی کبھی نہیں چلے گی. انسان کی بنائی ہوئی ہے نا. تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا جیسے انسان نے گاڑی کو بنایا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے کنیکشن کو اور سسٹم کو شروع کیا ہے وہ روح ڈال کر دیا. جب پوچھا گیا کہ روح کیا ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. جس طرح آپ گاڑی میں چابی ڈال کر چابی کو گاڑی کو حکم دیتے ہیں اور گاڑی سٹارٹ ہو کر چلنے پڑتی ہے، جب تک آپ چلائیں گے وہ چلتی ہے. اور کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ گاڑی خود بخود آن ہو جائے، خود بخود چلنے لگے. تو انسان کا وجود جو سسٹم ایک اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے وہ چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جو چلا رہا ہے، اور جو چلا رہا ہے وہی تمہارا پروردگار ہے. ایک صلوات علی محمد و آل محمد. اسے دلیل علت و معلول کہتے ہیں. یہ جو سسٹم چل رہا ہے، مثلا یہاں پر 50 سال کے لوگ بھی ہیں، 30 سال کے لوگ بھی ہیں، 60 سال کے لوگ بھی ہیں، 70 کے بھی شاید ہوں. ایک سسٹم چل رہا ہے، دل کام کر رہا ہے، پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، گردے کام کر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے جو کام کر رہے ہیں خود سے تو نہیں کر سکتے. تو یہ انسان کے نفس میں، وجود میں اللہ نے اس کے ہونے کی دلیل رکھی. پھر فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، زمین میں ہم نے
نشانیاں رکھی ہیں تاکہ یقین کرنے والے اللہ کے وجود کا ان نشانیوں کے ذریعے یقین کریں۔ عزیزان گرامی، زمین میں ایک دانہ ڈالتے ہیں آپ، اس دانے کو آپ اٹھا کر یہاں پر رکھ دیجئے، دانہ نہیں بدلے گا، لیکن خاص شرائط کے تحت زمین میں دانہ ڈالیے تو عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دانے کے 70 دانے یا اس سے زیادہ دانے بناتا ہے۔ ایک ہی زمین ہے کہ جس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف میوے جات اگاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا کہ اگر تم اللہ کا انکار کرتے ہو تو ایک ایسی چیز بنا دو کہ جو مملکت خدا بندی سے جدا ہو، تمہاری اپنی ایک چیز بنا دو۔ اور عزیزان گرامی دنیا نے ترقی کی ہے، بڑی ترقی کی ہے، سائنٹسٹ نے بڑی ترقی کی ہے۔ لوگ بعض لوگ جن کا ایمان کم ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی سیٹلائٹ بنا لیا، یہ بنا لیا، وہ بنا لیا، تو یہ ہو سکتا ہے مسلمانوں سے بہتر ہو۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے دوسرے سیٹلائٹس پر چلے گئے ہیں، انسان فوراً ان سے ان کے تحت شعاع قرار پا جاتا ہے، جبکہ عزیزان گرامی ساری ترقیاں جو دنیا میں ہوئی ہیں وہ ان تمام ابزار کے ذریعے ہوئی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا۔ انسان کا خود اپنا کوئی ابداع اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی چیزوں کو لے کر انسان نے بنایا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمانوں میں، آفاق میں اس کے ہونے کی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللیل والشمس والقمر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دن ہے اور رات ہے، اور شمس ہے اور قمر ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونے کی دلیلوں میں سے سورج ہے اور کہکشائیں ہیں کہ جو اپنے مدار کے اوپر گھومتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی آج سائنس نے ترقی کی ہے نا، سولر سسٹم تو بچے کو پتا ہے، سورج وسط میں ہے اور جتنے منظومہ شمسی کے اطراف جو گھومتے ہیں سیارے، 9 سیارے، سارے کے سارے ایک مدار پر ایک انتظام کے ساتھ اور ایک نظم کے ساتھ گھومتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی نظم اس جگہ پر آتا ہے کہ جہاں پر تنظیم کرنے والا منظم پایا جائے، مگر اگر خود سے چیزیں ہونے لگیں تو چیزیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت بڑا سائنسدان نیوٹن جس کا نام تھا، اس نے ایک مرتبہ ایک سولر سسٹم بنایا جس میں وسط میں خورشید ہے، سورج ہے، سیارے سارے اس کے اطراف ہیں، اور اس نے ایک ہینڈل بنایا، ہینڈل کو گھماتا تھا تو سیارے چرخا لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر اسے بڑی خوشی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ اس کا دوست آیا کہ جو ایتھیسٹ تھا، جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، اس نے اس منظومہ شمسی کے جو خوبصورت ایک پیس کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا کہ اسے کس نے بنایا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ تو نیوٹن نے چونکہ جانتا تھا وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے، اس نے کہا تھا دنیا خود بخود وجود میں آ گئی ہے، تو ایک مرتبہ اس سے پلٹ کر اس نے کہا کہ یہ کسی نے نہیں بنایا بلکہ یہ نمونہ خود سے وجود میں آ گیا۔ اس نے کہا یہ کیا پاگل پن ہے، یہ نمونہ کیسے وجود میں آ سکتا ہے، کسی نے تو اسے بنایا ہوگا، بتلاؤ تاکہ میں ایسا نمونہ اپنے لیے بنا کر اپنے آفس میں رکھوں۔ اس نے کہا نہیں، یہ خود سے وجود میں آیا۔ اس نے کہا نہیں، یہ معقول بات نہیں ہے، اور تیرے جیسے سیاستدان اور تیرے جیسے سائنٹسٹ سے یہ بات معقول نظر نہیں آتی ہے۔ تو ایک مرتبہ نیوٹن نے پلٹ کر کہا اے احمق، جب یہ چھوٹا سا نمونہ منظومہ شمسی کا بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا ہے تو حقیقی منظومہ شمسی کا کوئی نہ کوئی خدا کا ہونا ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد ایک منظومہ شمسی خود سے نہیں بن سکتا۔ اتنے سیٹلائٹ آج سائنسداں آسمان پر بھیج رہے ہیں، ترقی ہو گئی ہے، ہر چیز کو دیکھا جا رہا ہے، سیٹلائٹس بن گئے ہیں، نیویگیشن سسٹم بن گیا ہے، لیکن اس پر کنٹرول کس کا ہے؟ انسان کا ہے۔ انسان چلا رہا ہے تو چل رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نظر کرم کو ہٹا لے کائنات سے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔
بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے آپ ہائی وے پر کہا جاتا ہے کہ جب چلا رہے ہوں گاڑی تو فون استعمال نہ کریں، بڑی اسپیڈ میں چلائیں اور توجہ ہٹا لیں تو کیا ہوتا ہے؟ خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، اس کے وجود کو احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ حلی کے زمانے میں کچھ لوگ بادشاہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کو نہیں مانتے، بڑے بڑے فقہا چلے گئے، جا کر ثابت کرنے کی کوشش کی، جو دوسرے مکتب فکر سے ثابت نہیں کر سکے۔ بادشاہ نے کہا علامہ حلی کو بلاؤ، ظاہر بادشاہ کا حکم تھا، علامہ حلی گھر سے چلے لیکن ٹائم پر نہیں گئے۔ جب پہنچے تو ایک مرتبہ بادشاہ نے غصے سے کہا کہ علامہ حلی میں نے تمہیں بلایا تھا، ٹھیک ہے تم عالم دین ہو لیکن وقت کی پابندی تو کرنی چاہیے نا، عالم ہونے کی حیثیت سے بھی۔ تو انہوں نے کہا حضور مسئلہ یہ تھا کہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو ایک دریا کو مجھے پار کرنا ہوتا، میں نکلا دیر سے، کشتی جو جانے والی تھی وہ گزر گئی، اب میں کھڑا رہا، کشتی تو نہیں ہے، دریا کیسے پار کر کے یہاں پر آتا؟ تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے لکڑیاں گری، پھر اس کے بعد چیلیں گری اور وہ خود بخود پٹرے ایک دوسرے سے جڑ گئے اور ایک کشتی خود بخود بن گئی۔ جیسے ہی ان بے دینوں نے جناب علامہ حلی کی یہ بات سنی تو کہا کس احمق شخص کو آپ نے بلایا ہے کہ جو افسانے گڑھ رہا ہے اور ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے؟ تو ایک مرتبہ علامہ حلی نے کہا اے بے وقوفو، اگر تم ایک کشتی کو بغیر بنانے والے کے تصور نہیں کر سکتے تو یہ کہکشانوں اور عالمین کو بغیر بنانے والے کی کیسے تصور کر سکتے ہو؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تو ہر وجود کے لیے سبب اور علت ہے، وجہ ہے۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، اور نہیں آئے گا تو میں ڈالوں گا آپ کے ذہن میں یہ سوال کہ بھئی اللہ تعالی، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک چیز کو اللہ نے بنایا، ہر ایک چیز کے لیے وجہ کی ضرورت ہے، تو اب یہ بتائیے آپ اللہ کا بنانے والا کون ہے؟ چونکہ ہم نے اللہ کے وجود کو کیسے ثابت کیا؟ علت سے ثابت کیا، ہر وجود کے لیے سبب ہے، تو پھر اللہ کا سبب کون ہے؟ تو ہم یہاں پر فوراً پلٹ کر کہیں گے کہ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ علل العلل ہے، علتوں کی علت ہے، اسبابوں کا سبب ہے۔ لیکن بات یہاں پر واضح نہیں ہوتی ہے، سامنے والا کہے گا نہیں اللہ کے بنانے والا بھی ہونا چاہیے کیونکہ کوئی چیز بغیر بنانے والے کی نہیں بنتی۔ تو عزیزان گرامی، ہم جواب میں کہیں گے، یہ منطق آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کو اپنے ذہن اذہان عالیہ میں سمیٹ لیں اور اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کا خالق کیوں نہیں ہے؟ تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے اللہ کا خالق بنا لیجیے، تو اللہ کا خالق بنا لیا تو فلاں اللہ بنا، مثلا مثال کے طور پر اب ہم سوال اس سے پوچھیں گے کہ بتاؤ دوسرے اللہ کا خالق کون ہے؟ ظاہر ہے اس کا بھی خلق کرنے والا ہے، تو کہے گا نہیں فلاں شخص ہے جس نے فلاں اللہ کو خلق کیا۔ تب پھر سے ہم سوال کریں گے کہ اس خدا کا خدا کون ہے، پھر اس خدا کا خدا کون ہے، پھر اس خدا کا خدا کون ہے، اور یہ سوال چلتا جائے گا اور تسلسل لازمہ ہوگا اس سوال کا۔ اور عزیزان گرامی، تسلسل عقلی طور پر باطل ہے، کسی ایک جگہ پر جا کر انسان کو کھڑے رہنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ وہ خدا ہے کہ جس کا کوئی خدا نہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں وہی وہ خدا ہے کہ جو رب العالمین ہے اور ہم جس پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کا وجود ہے، ہونا ثابت ہو گیا تو پھر اس کا ایک ہونا سمجھا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے خود استدلال کیا اللہ ہے تو ایک کیوں ہے؟ تو کہا اگر دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا، اور مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اے حسن، اپنے فرزند سے فرمایا کہ اگر دو خدا ہوتے تو وہ اپنے پیغمبروں کو بھیجتے، وہ پیغمبر آتے اور ان کی حکومتوں کا انٹروڈکشن کرتے، لیکن جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے صرف ایک خدا کی طرف
انسان کو دعوت دی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف ایک ہے۔ اور عزیزان گرامی، جب ایک مان لیا اللہ کو تو اب اس توحید میں، توحید کی بھی اقسام ہے، توحید ذات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اللہ کو ایک مان لیا۔ توحید صفات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں اسے واحد اور یکتا ماننا۔ توحید افعال ہے، یعنی اللہ کے کاموں میں اللہ کو منفرد جاننا، واحد اور یکتا جاننا۔ اور اسی طریقے سے اقسام میں سے توحید کی ایک قسم توحید عبادی ہے، یعنی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ اب توحید ذات کیا ہے؟ تو توحید ذات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا مانا جائے، اس کے وجود میں کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک ہے، یہ توحید ذات ہے۔ اور پھر اس کو بسیط مانا جائے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اجزاء سے مرکب نہیں ہے، اس کے نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، جسم نہیں ہے اس کے، وہ بسیط ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہاں پر کہنے دیجئے کہ وہ مسلمان کے جو شیعوں کو توحید کے معاملے کو لے کر کافر کافر کہتے رہتے ہیں، انہوں نے توحید ذات میں خود کفر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ آیت کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم سے کہے گا کہ کیا تو بھر گئی، تو جہنم پلٹ کر کیا کہے گی؟ نہیں، میں بھری نہیں ہوں، کیا اور بھی گناہگار ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ، اہل سنت یہاں پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈال دے گا، نعوذ باللہ، کہ جس کی وجہ سے جہنم پر ہو جائے گی۔ تو آپ بتائیے کون کفر کر رہا ہے، کون کفر بک رہا ہے اللہ کی ذات میں، جبکہ اسے بسیط ماننا چاہیے۔ کفر کا فتویٰ لگانے والے اپنی کتابوں میں کفر بک رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جنہوں نے کفر کے فتوے شیعوں پر لگائے ہیں، انہوں نے اسلام ان سے لیا ہے کہ جنہوں نے توحید کو ہی نہیں سمجھا۔ ایک مرتبہ خلیفہ اول کے دور میں یہودی پرانے زمانے سے بڑے ہوشیار ہوا کرتے تھے، آج بھی تیز ترین قوم ہے۔ یہودیوں نے کہا چلو رسول اللہ تو گزر گئے، اب خلیفہ آیا ہے، چلو چل کر مذاق اڑاتے ہیں۔ اور ہم نے سن رکھا ہے کہ رسول کا خلیفہ جو ہوتا ہے، اور ہماری کتابوں میں بھی یہ بات آئی ہے کہ وہ عالم الناس ہوتا ہے، سب سے پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ آیا وقت ان کا ایک گروہ ڈیلیگیشن، آنے کے بعد خلیفہ اول سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا خدا کہاں ہے؟ اب دیکھیں توحید والے مسلمان اپنے اپنے مقتدا کا جائزہ لے لیں۔ انہوں نے پوچھا بتائیے اللہ کہاں ہے؟ تو خلیفہ وقت نے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر اور اس کا مکان آسمانوں میں ہے۔ تو انہوں نے جیسے یہ سنا تو فوراً کھلی اڑائی اور کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین وجود خدا سے خالی ہوگی۔ جواب نہیں بن پڑا، جیسے ہی جواب نہیں بن پڑا تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، مسکرانے لگے، ہنسنے لگے یہودی۔ تو ایک مرتبہ خلیفہ وقت کو غضب آیا، غصہ آیا، کہا میں ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسے ویسے کی ضرورت نہیں ہے کرنے کی، جواب دیں چونکہ آپ خلیفہ وقت۔ مولا امیر المومنین وہاں پر تشریف فرما تھے۔ اب یہاں پر توحید سنیے علی بن ابی طالب کی زبانی۔ تو ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں ان اللہ عین العین فلا عین له، اے شخص تو نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے، تو جان لے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اس نے ہر مکان کو بنایا لیکن اس کے لیے کوئی مکان نہیں ہے۔ وجل ان یحویہ المکان، اور وہ اس سے برتر اور بالا ہے کہ مکان اس کے اوپر حاوی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں یحیط علما بما فیہا ولا یخلو شیء منہا من تدبیرہ، وہ ہر جگہ پر موجود ہے، مکان اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، اور ہر چیز کی تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، بغیر اس کے کہ وہ مکان سے لمس کرے یا مکان اس سے لمس کر پائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ جیسے ہی اس نے اس
तौहीद के कलिमात को सुना तो एक मर्तबा कहा कि हक्का वाक़अन आप ही रसूलुल्लाह के खलीफा हैं, गवाही देकर गए।